بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، خصوصاً 3 خواتین کے حوالے سے، جناب خدیجہ، جناب سیدہ اور جناب زینب صلوات اللہ وسلامہ، ایک سوال یہ آتا ہے کہ ان کی سیرت، بچیاں کیا حاصل کریں ان سے اور کس طرح سے نمونہ عمل قرار دیں. 18 برس کی زندگی، ہمیں کوئی ایسا مولانا سگنیفیکینس نظر نہیں آتی، اہمیت کوئی بڑی، کہ وہ ٹھیک ہے عصمت کے مرحلے پر تھیں، خطبہ دیا، یہ سب عبادت، صدقہ، خیرات. لیکن آج کل جو ایک بچی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، جو ایک بچی فرض کیجئے کہ یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہے، اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ اور نہ جانے کیا کیا پڑھنا چاہتی ہے، پھر جاب کرنا چاہتی ہے، تو وہ کس طرح سے کیا حاصل کریں؟ دیکھیے، اس طرح کے موضوعات نہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مولانا سے کہیں گے مولانا اس کا جواب دیں، یہ کلپ میں نہیں آ سکتا. اگر اتنا آپ کے دل کو دھڑکا ہے، اتنا چاو ہے، اتنی ہرس ہے اس مسئلے کو سیکھنے کی، تو باقاعدہ موضوع رکھیے. اور آپ موسمی ایک چیز آتی ہے نا، بی بی زینب کی شہادت آئی تو آپ مجھے اس کو کیسے لیں؟ ایسا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. ہم کسی پروفیسر خاتون کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم کسی ذاکرہ عالمہ کی بات نہیں کر رہے. یہاں پیدا ہوں، یہ شاگرد تھے، یہ ہوا، کتابیں لکھی. آپ بات کریں جناب زینب اس شخصیت کی جو کمال کے مرحلے پر تھی، 1400 برس پہلے تھی. اس شخصیت کو 1400 برس پچھلے ماضی سے لے کر کس طرح سے لایا جائے، کہاں پر ہماری بچوں کی شخصیت جڑتی ہے. پھر اس کے بعد ایک فقہی بحث آ جاتی ہے کہ دیکھیے وہ بی بی زینب باہر نہیں نکلتی تھی، تو آپ باہر مت نکلیے. ایک استدلال یہ کہ دیکھیں بی بی زینب بھی باہر نکلی، آپ سب باہر نکلیں. یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. نہ اس کو علم فقہ کا علم، نہ اس دونوں نابلد اور جہالت کی بنیاد پر استدلال پیش کرتے ہیں. دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری فقہ سے. جناب زینب گھر سے، جناب سیدہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، تو آپ بھی گھر میں ٹک کے بیٹھیے، کوئی اس کا فقہ سے تعلق نہیں ہے. جناب زینب دیکھیے کہاں دربار میں گئی، خطبہ یہ سب دیا، آپ بھی باہر نکلیے، کوئی تعلق نہیں ہے آج کی خاتون کی زندگی سے. خود توجہ کیجئے گا، آج کی خاتون کی زندگی میں جناب زینب، جناب خدیجہ اور جناب سیدہ کی زندگی کہاں پر آ کر رکتی ہے، یہ بڑا بحث طلب مرحلہ ہے. ایک چیز تو اچھا مولانا گھر پہ بیٹھے رہیں، بی بی کی طرح عبادت کریں، صدقہ خیرات نہیں. آپ ان چیزوں کو ہٹائیے. ایک جناب زینب کی، جناب سیدہ کی شخصیت میں، جناب زینب کی شخصیت میں ایک چیز ہے جو ویریبل نہیں ہے. جس زمانے میں بھی کوئی بھی خاتون ان صفات کے ساتھ آئے گی، وہ بہترین خاتون ہوگی اس معاشرے کی. اب اس معاشرے میں واجب اور حرام، مکروہ اور مستحب کو دیکھ کر وہ خاتون کس طرح سے چلے گی؟ آپ کے اور میرے گھر کی خواتین ہیں توزیع مسائل کی پابند. آپ اس خاتون کے ساتھ اپنی بچیوں کو مکمل انداز سے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، کہا کچھ جاتا ہے، سنا کچھ جاتا ہے، نقل کچھ ہوتا ہے. آپ اپنے گھر کی بچیوں اور خواتین کو مکمل انداز سے اس ہستی سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ جو توزیع مسائل کے پیچھے نہیں چلتی، لوح محفوظ کے پیچھے چلتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. مانیے اس بات کو. کس حد تک آپ کو لینا ہے جناب زینب کی شخصیت، جناب خدیجہ اور جناب، دیکھیے مولانا بی بی خدیجہ تجارت کرتی تھی اور یہ تھا، تو آپ ہمیں بھی چاہیے ہم آگے نکلیں. آپ جناب خدیجہ ہیں. اگر استدلال یہ ہے تو جواب بھی ہے. 4 خواتین میں سے ایک ہے جن کو منتخب کیا، اور ایک اس بی بی کی بیٹی ہے. اور اس بی بی کا داماد کو دیکھیے، شوہر کو دیکھیے، اس کے پوتا نواسوں کو دیکھیے. ایک پوتا نواسا اگر اشارہ کر دے تو جناب خدیجہ کو جنت میں کیا کیا خدا دے گا کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو آپ تو سمجھیے کہ یہ شہزادیاں کہاں پر ہیں. ایک تو یہ بات. اب آئیے آج کے دور میں دیکھیے خواتین نے، میں یہاں پہ فقہی بحث ہی نہیں کر رہا کیونکہ بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے، پھر یہ تو کوئی فائدہ نہیں اس طرح سے. تو آپ نے بی بی کی شخصیت کو بس منجمد کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیے ایک عجیب آج کل کے الفاظ مجھے استعمال کرتے ہوئے ان بیبیوں کے بارے میں اچھا نہیں لگتا، لیکن جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو نقل کر رہا ہوں. ایک بڑی ڈائنامک شخصیت ہے، ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے، ایک کثیر الجہات ہیں اس میں. اور آپ لے کر آئیے، آپ کو جناب زینب کی شخصیت میں جائیے تو اکنامکس بھی ملے گی، پالیٹکس بھی ملے گی، یہ بھی ملے گا. حضور کیوں فضول میں اپنے کو تھکاتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں؟ نہیں ہیں یہ چیزیں. آپ جناب زینب کی شخصیت میں کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہیں آج کے دور کی خاتون کی خصوصیات کو؟ یہ خاتون ایک الگ خاتون ہے، سمجھیے اس بات کو. میں مثال دوں چھوٹی سی. بھائی دروازہ اس کے گھر کا کھلے گا ہماری مسجد میں، سنا ہے آپ نے مسئلہ؟ میں رکیے ابھی مجھے استدلال پورا. اب آپ ٹائم مشین میں بیٹھ کر چلے جائیں 1400 برس پہلے. آپ نے کیمرہ لیا اور بڑی ہائی ڈیفینیشن کا پکسلز، پتہ نہیں کیا، بچوں کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، آپ سے ہی سنا ہے یہ پکسلز اور کیا، اور مائکروسکوپ اور میگنیفائنگ گلاس اور کیا کیا. آپ نے اس دروازے کو دیکھنا شروع کیا، 10-20 دن تک دیکھتے رہے. آپ نے کہا یہ تو نہ برما ٹیک ہے نہ شیشم ہے، یہ تو کھجور کا کوئی درخت ہے مدینے کا، اس میں تو کوئی خصوصیت نہیں ہے. تو یہ کیوں کھلا مسجد میں؟
جہد کو آپ گم کر گئے ہیں. اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ برما ٹھیک ہے, اخروٹ کی لکڑی ہے, شیشم ہے. یہ مسئلہ دوسرا ہے. گئے تھے وہ جناب موسیٰ کی قوم سے تعلق رکھنے والے, سیدہ کو بلاؤ, جب آئیں گی اپنے بوسیدہ لباس میں تو خوب رسوائی کا سامان ہوگا. جہد دوسری ہے ان واقعات کی. یہ آپ کو چیزیں بتا کر معصومین کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ کہیں اور جا رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو قبلہ نما آپ نے رکھا یہ قبلے کی جہد کو دکھا رہا ہے, پرچون کی دکان یا روٹی کی دکان کو نہیں دکھا رہا, قبلے کی جہد کو دکھا رہا ہے. پرچون اور کریانے کی دکان کا پتہ آپ محلے میں کسی اور سے پوچھیے. یہ اشارات گفتگو کروں, اس طرح تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن مجھے جلدی جلدی اس مرحلے کو طے کرنے دیجیے. خاتون کے کردار کو میں ذرا آپ کے سامنے پیش کروں. گھر ہے, خاتون ہے, اس کے بچے ہیں, شوہر ہے. یا شوہر دولت مند ہے, یا شوہر مفلس ہے, غریب ہے, یا نہ دولت مند ہے نہ مفلس ہے, بس خرچہ چل رہا ہے الحمدللہ, کسی کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ. خدا آپ سب کو, تمام محبان جناب زینب کو کسی کا محتاج نہ کرے خدا انشاءاللہ. یہی تین حالتیں ہیں. صحیح. اگر غریب ہے, جب یہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور گھر میں آتا ہے تو غیر موجودگی میں بچوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ ماں. غربت بچوں کے دل میں اعتراضات کو وجود میں لاتی ہے. خدا کے لیے یہ مت سمجھیے گا جناب زینب کی گفتگو کر رہا ہوں, یہ مت سمجھیے گا جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ میں آج کل کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد مجھے جوڑنا ہے. جب یہ مفلس اور لاچار باپ گھر میں آتا ہے اور گھر سے جاتا ہے, اس دوران بچوں کے جو اعتراضات ہیں, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, یہ باپ کیا کرتا ہے؟ تو ماں کی بڑی خطیر ذمہ داری, جس طرح سے غربت کو باپ برداشت کر رہا ہے مال حلال کما کر, اس طرح سے اس باپ کی غربت کا بوجھ اس سے کہیں زیادہ یہ بیچاری ماں اٹھا رہی ہے اپنے کاندھوں پر. ہماری بچیاں اس بات کو دیکھیں کہ سوسائٹی کی تشکیل میں جو ان کی تربیت کا حصہ ہے وہ کہیں دائیں بائیں مشرق مغرب سے نہ لیں. آپ اپنی جہد کو سمجھیے کہ جو جہد آپ کو جناب سیدہ نے بیان فرمائی ہے آپ کے لیے, جو حدیثوں میں آپ کے لیے آئی ہے, یعنی آپ باپ کی کمیوں کو, نواقص کو, خامیوں کو, جو چیز اس میں کمزوریاں ہیں, بچوں کو باپ کے خلاف بغاوت سے آپ روکتی ہیں اور اس مرحلے پر لاتی ہیں باپ کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں کہ جو رسول خدا نے فرمایا, جو ائمہ نے فرمایا. لہٰذا باپ اپنے بلبوتے پر اپنا احترام نہیں کروا سکتا جب تک کہ ماں اس کی غیر موجودگی میں بچوں کو احترام کرنا نہ سکھائے. اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیے اور اس کے بعد جا کر دیکھیے آپ کہ کس طرح سے وہ اولادیں کہ جن کی مائیں مثبت ہیں, وہ اولادیں کہ جن کی ماؤں نے تربیت کی ہے ان کی, جب یہ معاشرے میں آتے ہیں بڑے مثبت ذہن کے ساتھ آتے ہیں. خود توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. اور ضرور بھیجیے بی بی کی بارگاہ میں بلند آواز سے. شکریہ جزاک. لہذا آپ اس بات کو دیکھیے, یہ کردار ہے آپ کا کہ جو آپ کو احادیث اور روایت میں ملا. مولانا نوکری نہ کریں, باہر نہ جائیں, ہم وہ بالکل جائیے, بالکل کسی نے نہیں کہا نہیں. آپ کا مرج تقلید, جب بھی آپ جاتے ہیں قافلہ لے کر آپ بتاتے ہیں ہم کو, اور یہ ہم نے خود بالمشافہ سنا ہوا ہے آپ کے مراجع سے, آپ کے مرج تقلید سے. بالکل جائیے, لیکن ایک فریم ہے, اس کے اندر آپ کو رہنا ہے. تو باپ اگر مفلس ہے, اس کی مفلسی کا بوجھ بیوی اٹھا رہی ہے. کس طرح سے؟ وہ بچے صبح اٹھتے ہیں, ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کے ناشتہ ملتا ہے. اسکول سے جب آتے ہیں, ماں ان کا استقبال کرتی ہے, اپنے ہاتھ سے کھانا دیتی ہے. پھر اس کے بعد رات کو کھانا اپنے ہاتھ سے دیتی ہے. جو باپ کی موجودگی میں جتنے دکھ درد ہیں وہ ان کے سنتی ہے, سمجھتی ہے, اور باپ کو منتقل نہیں کرتی, مناسب انداز سے منتقل کرتی ہے. یہ باپ سے زیادہ بوجھ اٹھا رہی ہے گھر کا. یہ شخصیت آپ کو سمجھا کر گئی ہیں آپ کی شہزادیاں. ایک چیز یہ وہ نہیں کہ اب دیکھیے, یہ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کہ نوکری خواتین کو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. یہ مسئلہ ہے آپ کے مرج تقلید کا, آپ کے شوہر کا, آپ کے باپ کا اور آپ کے والد کا. اس کا ہمارے ممبر سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھیے اپنے حالات کو اور اس کے مطابق دیکھیے. اور وہ مائیں جو بہت زیادہ گھر میں اپنا وقت نہ دے پائیں, ان کے بچوں کے جب سوالات آتے ہیں ہمارے سامنے مولاناؤں کے, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یا اس کی ماں اس کو پورا وقت نہیں دے پا رہی ہے یا باپ وقت نہیں دے پا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ماں کے بارے میں یہ کہا
کہ مولانا آپ کے مذہب نے، دین نے، معصومین نے، یہ مراجع نے عورت کو گھر میں مقید کر دیا ہے، کسی کام کا نہیں چھوڑا، بچہ پالنے والی ایک طرح سے مشین بنا دیا. آپ نے ایک بہترین مقولے کو ایک بالا ترین مقولے کے ساتھ ملا دیا. یہ بچہ پالنے والی مشین نہیں ہے، یہ سوسائٹی کی دیوار میں گھر میں جو 3 یا 4 بچے ہیں ان کی تربیت کر رہی ہے. خوب توجہ کیجیے گا. جو ماں رحم دل تھی، جب اس کا بیٹا دنیا میں کسی کمپنی میں، کسی پولیس میں، فوج میں، بیوروکریسی میں کہیں پر بھی جاتا ہے، بڑے دیکھ بھال کر کے چیزوں کو چلاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو سادات جاتے تھے، عراق گئے اور تمام ہندوستان گئے، تو ان سادات کے سروں سے نور نکل رہا ہوتا تھا یا ان کی آنکھیں ہیرے کی ہوتی تھی؟ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ واقعات بہت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ائمہ کے بھائیوں کی بات کو. عبداللہ بن جعفر طیار واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت سبط اکبر کے پاؤں میں سوجن آ گئی، بڑے نواسے کے رسول خدا کے. ترجمہ ہے سبط اکبر کا. مولا ایک تیل بیچنے والا پاؤں کا ورم، مولا نے فرمایا جلدی جلدی بتاؤں. دیکھو اس کو جانا بتانا مت کہ ہم چاہ رہے ہیں ورنہ پیسے نہیں لے گا. اچھا امام حسن کو بھی پتا کہ تم جو کچھ بھی کر لو، یہ اس علاقے والے سب ہیں تو ہمارے محب، تو کب پیسے نہیں لے گا، وہ بتانا مت. عبداللہ جعفر طیار یہ کون ہے؟ پنجتن میں نہیں ہے، 12 اماموں میں نہیں ہے. جعفر طیار اپنے والد کی سطح پر بھی نہیں ہے یہ، لیکن جناب زینب کے شوہر ہیں بہرحال، اور وہ مرتبہ تو ہے، لیکن نہ جناب امیر کے ساتھ، نہ جناب حسنین کی سطح پہ، نہ جناب جعفر طیار. جب گئے اس روغن بیچنے والے کے پاس، اس نے گفتگو طور طریقے سے دیکھ کر کہا تم کس کے لیے تیل خریدنے آئے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ اس گھرانے کا نوجوان اگر تیل لینے بھی جائے نا تو بتاتا ہے کہ میں اس گھرانے کا نہیں ہوں، اس گھرانے کا ہوں. تو آپ سمجھیے اس بات کو. حضرت مجتبیٰ گھوڑے پر سوار، حضرت مجتبیٰ سبط اکبر، ایک خود اس شہزادے کی مظلومیت، بہرحال بڑے بھائی ہیں بی بی کے، تو میں 2 جملے کہوں. ایک عجیب شخصیت تھی امام مجتبیٰ کی، ایک ہیبت، ایک سیادت، اور واقعی ایک عجیب ہیبت تھی جناب امام مجتبیٰ کی. اور بڑا شاید صفحے کے صفحے کتابوں کی کتابیں کم ہو جائیں کہ جو اس شہزادے کو رسول خدا کی جانب سے تحفہ ملا تھا. عجیب شخصیت ہے. بہرحال کہتا دیکھا میں نے گھوڑے پر سوار نوجوان نورانی خوبصورت 40-38 سال کا یہ، اور گھوڑے پر سوار میں نے جیسے دیکھا بڑا پیارا لگا، اس کی محبت دل میں اتر آئی. پوچھا کون ہے؟ جب تعارف کیا گیا تو نفرت ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ والد سے نفرت تھی. دیکھیے اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو بہت ہی قلیل لوگ ہوں گے جو اس گھرانے سے نفرت کریں. لہٰذا اس طرح کا گھرانہ ہے یہ. تو بات کہاں چل رہی تھی؟ غریب باپ ہے اگر یہ آتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. امیر باپ ہے، دولت مند ہے، بہت دولت مند ہے. غربت اخراجات کو روک لیتی ہے. ماں سکھاتی کہ فائشاری سے کام لو. دیکھو یہ باپ تمہارا نہیں کر سکتا کام، دیکھو اس پہ ضد مت کرنا. غور فرمانا، باپ کی کمیوں کو ماں اس کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتی ہے. اچھا باپ بہت دولت مند ہے، گھر میں آ رہا ہے، دولت آزادی لے کر آتی ہے. یہ 1000 روپے کی چیز ہے، 10,000 روپے کی ہمارے فرق ہی نہیں پڑتا، 10,000 کی 1 لاکھ کی ہمارے فرق ہی نہیں پڑتا. تو پھر اس کے بعد ماں اخراجات اور ان وسائل کو، ان ریسورسز کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھلاتی ہے کہ بچے مغرور اور متکبر نہ ہوں. یعنی اس صورت میں بھی ماں تربیت کرتی ہے، اس صورت میں بھی ماں تربیت کرتی ہے. اور اگر اس مقام پر ہو کہ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں تو تب تو بحث سے خارج ہے. آپ حضرات سمجھتے ہیں تو ماں کن چیزوں کو لے کر سمجھتی ہے. آپ دیکھیے جناب ام البنین، جناب ام لیلہ، ایک روایت کے مطابق کربلا میں نہیں تھی، بعض نے کہا جناب ام لیلہ کربلا میں تھی. کوئی بحث نہیں ہے اس میں، اختلافات ہے. ولادت کی تاریخ میں اختلافات ہے، آپ کے آقا اور مولا کی شہادتوں میں اختلاف ہے. تو یہ اس گھرانے کی مظلومیت ہے، اس میں پریشان مت ہو جائیے کہ مولانا نہیں تھی، کچھ نے کہا تھی، کچھ نے کہا نہیں تھی. اس میں کیا بات ہے بڑی؟ کچھ نے کہا 2 دفعہ ذوالجناح مولانا نے تبدیل کیا، کہیں پہ لکھا ہے 7 دفعہ، جو آپ کے سامنے واقعہ 2 محرم کو. تو مجھے یہ بتائیے کہ امام صادق جو آپ کو ایک فارمولہ دے کے جا رہے ہیں، جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے، وہ اپنی ماں کے لیے دعا کریں. مجھے بتائیے جناب علی اکبر ام لیلہ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہوں گے، جناب ابو الفضل عباس جناب ام البنین کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہوں گے. مانا یہ ہمارے لیے نہیں سرکار، یہ محبت اہل بیت میں قرار پایا ہے. لہٰذا اگر میں آپ کی خدمت میں کہوں کہ یہ جو نوجوان خوبرو علی اکبر میدان کی طرف گیا ہے، اگر خون طیب و طاہر حسین ابن علی کا موجود ہے تو وہ ماں کون تھی جس نے اس طرح سے علی اکبر کو حسین کو تحفے میں دیا؟ اگر حضرت ابو الفضل کی عباس کی رگوں میں جناب امیر مومنین کا طیب و طاہر خون ہے تو وہ ماں کون تھی؟ خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا. تو وہ ماں کون تھی کہ جس نے، اب برصغیر کی زبان میں بات کروں توہین نہیں ہوگی سمجھانے کے لیے، سوکن ہونے کے باوجود
جناب امیر کی پوری توجہ ہے حسن اور حسین پر، اس وجہ سے نہیں کہ بے عدالتی ہے، اس وجہ سے کہ حکم رسول خدا کے سب سے زیادہ حسین اور حسن سے محبت کرو۔ کیا ماں ہوگی کہ جس نے سوکن ہونے کے باوجود، اب دیکھیے مجھے سطح پر آنے دیجئے، مجھے سمجھانے دیجئے، کہ جس نے اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ تم میں کیا کمی ہے، خوبصورتی قمر بنی ہاشم، ان کس مقام پر والی تو یہ تمام خاندانوں میں بعد کے بعض بنو ہوئی ہے کہ جنگیں اسی پر ہوتی رہیں کہ میرا بیٹا آگے بڑھے یا اس بیوی کا بیٹا آگے بڑھے۔ یہاں پر یہ خاتون طہارت کی اس منزل پر ہے کہ فنا کروا دیا اپنے بیٹوں کو، لہٰذا ابو الفضل عباس کو جو علم ملا ہے یہ صرف طہارت خون جناب امیر نہیں ہے، صلابت شیر ام المؤمنین بھی شامل ہے۔ شریع فرات میں جو ابو الفضل عباس نے گھوڑا اپنا نہر میں اتارا ہے اور پانی لے کر بنے ہیں اور اپنے بازوؤں کو قلم کروایا ہے، یہ ام المؤمنین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو جناب ہے صلوات تو بھیجیے مولا کی بارگاہ میں۔ ان تمام ماؤں کا جن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت ایک جملے میں بیان کروں، اپنے کو فنا کر کے اولاد ایسی تربیت کی جس پر امام وقت فخر کرے۔ یہ ہے اس مومن بچی کا کردار کہ جو فرش اعضا پر آئے۔ ام المؤمنین کربلا میں نہیں تھی، اگر میں آپ سے کہوں تھی کیسے تھی؟ ابو الفضل عباس کے وجود کی نورانیت شیر طیب طاہر ام المؤمنین کی تاثیر ہے۔